اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابوالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سابق ولد آدم۔ خدائے متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی آج کے اس درس میں بھی آپ ملت صوفیہ نور بخشیہ کے سامنے پیش ہونے کی۔ پروردگار عالم میں توفیق دے، خلوص اخلاص کے ساتھ یہ جو ہمارا مرحلہ ہے، ہمیں ایک تعلیم سیکھنے کا ایک موقع ملا ہے، ہمیں اسے خلوص اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو شروع کرتے ہیں ہم درس مودۃ القربہ، انشاءاللہ زیادہ نہ کرتے ہوئے۔ آج 11ویں حدیث ہے، وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ أَنَا سَابِقٌ وُلْدِ آدم۔ 11ویں حدیث میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی انس روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ یاد رکھیں حدیث کے اندر ایک راوی ہوتا ہے، ایک بیان کرنے والا جس نے روایت کی، یہ انس راوی ہے جس نے روایت بیان کی ہے۔ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سابق ولد آدم، یعنی میں اولاد آدم میں سب سے پہلا ہوں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ اولاد آدم میں دیکھیں، جب جناب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یا بعد میں آئے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ولد آدم، یعنی میں سب سے پہلا ہوں۔ تو ایک لحاظ دیکھا جائے کیسے پہلے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جناب آدم ہے، اس کے بعد اتنے انبیاء آئے، پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مراد یہ ہے کہ یعنی جناب آدم علیہ السلام، اولاد آدم خلق ہونے سے پہلے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور روحی لحاظ سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیزیں بنی ہوئی تھی، یعنی نور، یہ ایک نوری لحاظ سے، ایک روحی لحاظ سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا آپ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح نجات پائی، خود جناب حضرت نوح علیہ السلام، تو دیکھیں ان کا نور اول ما خلق اللہ نوری، یعنی ہم نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا۔ اس سے مراد یہ ہے نوری لحاظ سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولاد آدم میں سے۔ اب 12ویں حدیث ہے، بہت ہی دقت کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث میں۔ ہم تمام علماء ہوں، ہم طلاب ہیں یا عالم دین، طالب علم ہیں، جو بھی ہیں، اس حدیث پر ہم لوگوں کو زیادہ دقت اور اس پر ہم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا معاشر الانبیاء یضاعف لنا البلاء کما یضاعف لنا الاجر کان النبی من الانبیاء یبتلا بالقتل حتی یقتلا وانہم كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء۔ یعنی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء یضاعف البلاء، یعنی کیا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کے لیے، ہمارے لیے اضافہ ہوا، زیادہ ہونا۔ معاشر الانبیاء یضاعف لنا البلاء، ہمارے لیے بلا اور مصیبتیں کیا ہو گئی ہے؟ مصائب اور آلام یعنی دکھے گئے، یعنی ہمیں پہنچا ہے مصیبتیں اور آلام دگنی ہو گئی، یعنی زیادہ ہوئی ہم لوگوں کے لیے۔ کما یضاعف لنا الاجر، یعنی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جتنے ہم نے مصیبتیں اٹھائی، جتنی ہم نے دکھ، جتنا ہم نے غم اٹھایا، اسی حساب سے ہمارے لیے اجر بھی رکھا گیا، یعنی اجر اور ثواب بھی رکھا گیا۔ ہم نے اگر دین اسلام کو پہنچانے کے لیے جتنی مشقتیں اٹھائی، جتنے بھی ہمارے اوپر مصائب ڈائے گئے، یہ بیان کرتے ہیں کیا کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جتنے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے برا کیا، اتنا ہی ہم نے جتنا سختیاں کی، اتنا ہمارے لیے اجر اور ثواب بھی دگنا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کان النبی من الانبیاء یبتلا بالقتل، بعض انبیاء علیہ السلام قتل میں قتل کیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں آپ
بنی اسرائیل میں 70 سے زیادہ یعنی 70,000 یا اشتباہ نہ کروں 70 انبیاء قتل کرنے کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد وہ ایسے آتے تھے، دکانیں کھولتے تھے، دن میں 70 انبیاء قتل کرتے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، یہاں پر شک ہے 70 ہے یا 70,000 ہے، تو یہ قتل کرتے تھے وہاں پر، اور قتل کرنے کے بعد بھی وہ ایسا ہوتا جیسے کہ نبی کچھ نہیں کیا ہے ہم نے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے، ہم قتل بھی ہوئے ہیں، اس میں مصیبت میں مبتلا ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ یقتل، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ قتل بھی ہوئے، حتیٰ اس نوبت تک بھی قتل کے اس میں مصیبت میں بھی پھنس گئے، اور بعض انبیاء علیہ السلام قتل بھی کیے جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں انہم کانوا یفرحون بالبلاء، انبیاء علیہ السلام یہ انبیاء مصائب پر اتنے خوش ہوتے تھے، یفرحون یعنی خوش ہونا، اتنے خوش ہوتے تھے یہ لوگ، بالبلاء کما تفرحون بالرخاء، جس طرح ہم عام آدمی اپنے آرام اور رخا کہتے ہیں سکون، آرام اور سکون میں ہم لوگ تفرحون بالرخاء یعنی ہم آرام اور سکون میں رہتے ہیں تو اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس طرح یعنی ہم خوش ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ لوگ قتل ہونے میں اور مصائب اور مشقتیں ان کے اوپر ہوتی تھی، آلام ان کے اوپر آتا تھا تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ایک نکتہ ہے آج ہمارے العلماء ورثۃ الانبیاء میں بعد میں بیان کروں گا، انبیاء وارث انبیاء ہیں، علماء وارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، جب وارث انبیاء ہیں تو علماء کس لحاظ سے وارث ہیں؟ آیا انبیاء علیہ السلام نے علماء کے لیے کوئی مثلا انہیں ارث میں کوئی چیز چھوڑ کر گئے، ان کے لیے زمین چھوڑ کر گئے، ان کے لیے مثلا مال چھوڑ کر گئے، ان کے لیے کوئی اور گاڑی گھوڑا جو بھی ہو جو چیز